أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد
بعد میں گزارش گزار ہوں مصطفیٰ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور صلوات و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں. جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو گیا ہے، فرش مجلس پر تشریف لیں. کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے، کچھ تو ہے در کچھ علی. صلوات محمد و آل محمد. ایک سلام کی چند شعر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے. ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی، ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی، سر تو مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی، سر تو مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی، ظلم کو شہ کی. شعر دیکھیں گے. اے ستارے
در حیدر پا اتر آ تو بھی، اے ستارے در حیدر پا اتر آ تو بھی، ارے آسمانوں میں یہ عزت نہیں ملنے والی، آسمانوں میں یہ عزت نہیں ملنے والی، آسمانوں میں یہ کہ آئیں گے پنجے تنے پاک ہی بس زیر کسا، آئیں گے پنجے تنے پاک ہی بس زیر کسا، کوئی زوجہ ہو اجازت نہیں ملنے والی، کوئی زوجہ ہو اجازت نہیں ملنے والی، ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی، کہ کعبہ کہتا ہے کہ آ جائیں قدم حیدر کے، ورنہ کھوئی ہوئی عزت نہیں ملنے والی، ورنہ کھوئی ہوئی عزت نہیں ملنے والی۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان غدیر، یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان غدیر، آج کے بعد یہ امت نہیں ملنے والی، یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان غدیر، یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان غدیر، آج کے بعد یہ امت نہیں ملنے والی، آج کے بعد یہ ایک بابا زبران نعرہ صلوات، امت نہیں ملنے والی، کہ ظلم سے چھین بھی لو گے جو نبی کی مسند، عزت دوش پیمبر نہیں ملنے والی، عزت دوش پیمبر نہیں ملنے والی، وارث آل محمد کو تو آ جانے دو، وارث آل محمد کو تو آ جانے دو، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملنے والی، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملنے والی،
کہ جب تلک تیغ علی نام سے باہر ہوگی ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی، ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی، ظلم کوشے کی کہ یہ حقیقت ہے کہ دشمن حیدر تجھ کو، یہ حقیقت ہے کہ دشمن حیدر تجھ کو ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی، ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی۔ اور یہ بھی مختصر کہ یہ بھی اللہ کی ایک خاص عنایت ہے سروش، یہ بھی اللہ کی ایک خاص عنایت ہے سروش، سب کو یہ درد کی دولت نہیں ملنے والی، سب کو یہ درد کی دولت نہیں ملنے والی، ظلم کوشے کی۔ فاتحہ۔ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، فاقہ کش تشنا دہن کشتے غم لٹتے ہیں، ہائے دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، ہائے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، یا ولی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، ہائے ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، ارے کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو، ارے کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو، علی اکبر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو،
علی اکبر دوڑو، ہائے دیکھو خون خار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں، ارے تیغ کھینچو کے لہیں گھر میں چلے آتے ہیں، تیغ کھینچو کے لہیں گھر میں چلے آتے ہیں، ہائے مادر ابن حسن کہتی تھی یہ پیٹ کے سر، ارے میرے قاسم تمہیں ڈھونڈوں میں اس آفت میں کدھر، اپنے لٹنے کا کچھ غم نہیں اے رش کے قمر، ارے دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر، دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر، ہائے بھیڑ نام ہے رمو کہ دیکھ کے جی کھوتی ہے، ارے آستی کو تیری آنکھوں پر دھرے روتی ہے، آستی کو تیرے آنکھوں پر دھرے روتی ہے، ہائے کہتی تھی بالی سکینہ بآواز ہنسی، ارے دیکھو عباس چچا ہم کو ڈراتے ہیں، نہیں شمر بے رحم گھڑکتا ہے لیے خنجر کی، ارے کیا قیامت ہے کہ تم بھی نہیں بابا بھی نہیں، کیا قیامت ہے کہ تم بھی نہیں بابا بھی نہیں، ہائے کیوں نہ ہو غم سے کلے جاتا ہو بالا میرا، ارے کوئی اس دکھ میں نہیں پوچھنے والا میرا، کوئی اس دکھ میں نہیں پوچھنے والا میرا، کربلا میں مصطفیٰ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، جو حضرات پیچھے تشریف فرما ان سے گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لے آئیں، آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، میں گزار ہوں ولی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ولی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلوات آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، یہ صبر کا مقام ہے ورنہ وہ حسین ہے، یہ صبر کا مقام ہے ورنہ وہ حسین ہے، انگلی جہاں لگا دے وہاں سمندر نکل پڑے، انگلی جہاں لگا دے وہاں سمندر نکل پڑے، صلوات۔ نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے، نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے، ان کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خدا اٹھا دیتا ہے، صلوات۔
فضل صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صلوات. زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہیں یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے. صلوات. تو نے کمال عابد بیمار کر دیا، اتنا بلند صبر کا معیار کر دیا. تو نے کمال عابد بیمار کر دیا، اتنا بلند صبر کا معیار کر دیا. خوشی ملے بھی اگر کوئی بات کربلا، خوشی ملے بھی اگر کوئی بات کربلا، ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا، ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا. گزارش گزار ہوں عباس بابا کی تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں تعالی کی تشریف. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک بلند ترین نعرہ صلوات. چار مصرع سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں سماعتوں کے حوالے کہ دشمنی حیدر کی لے جائے گی دوزخ میں تمہیں، دشمنی حیدر کی لے جائے گی دوزخ میں تمہیں، دشمنی حیدر کی لے جائے گی دوزخ میں تمہیں، تم علی کے ذکر پر چہرہ بنانا چھوڑ دو. دشمنی حیدر کی لے جائے گی دوزخ میں تمہیں، تم علی کے ذکر پر چہرہ بنانا چھوڑ دو. تو آ رہے ہیں 12ویں سرکار لے کر ذوالفقار، فاطمہ کے دشمنوں سے دوستانہ چھوڑ دو. آ رہے ہیں 12ویں سرکار لے کر ذوالفقار، فاطمہ کے دشمنوں سے دوستانہ چھوڑ دو. یہیں سے ایک مطلب چند اشعار حاضر خدمت ہے سماعتوں کے حوالے. مطلب ملاحظہ فرمائے گا کہ گر محفل و مجلس کی چاہو کہ بڑھے زینت، گر محفل و مجلس کی چاہو کہ بڑھے زینت، مولا کے فضائل کا عنوان ضروری ہے. گر محفل و مجلس کی چاہو کہ بڑھے زینت، مولا کے فضائل کا عنوان ضروری ہے. تو یہ آیہ بلغ کے تیور ہی بتاتے ہیں، یہ آیہ بلغ کے تیور ہی بتاتے ہیں، حیدر کی ولایت کا اعلان ضروری ہے. یہ آیہ بلغ کے تیور ہی بتاتے ہیں، یہ آیہ بلغ کے تیور ہی بتاتے ہیں، حیدر کی ولایت کا اعلان ضروری ہے. تو سینے پہ سجائے ہیں ماتم کے نشاں ہم نے، سینے پہ سجائے ہیں ماتم کے نشاں ہم نے، سینے پہ سجائے ہیں ماتم کے نشاں ہم نے. ہم لوگ حسینی ہے پہچان ضروری ہے. سینے پہ سجائے ہیں ماتم کے نشاں ہم نے، سینے پہ سجائے ہیں ماتم کے نشاں ہم نے. ہم لوگ حسینی ہیں پہچان ضروری ہے. تو تم منکر ماتم پہ حیرت نہ کرو ہرگز، تم منکر ماتم پہ حیرت نہ کرو ہرگز، ہو حق کے مقابل پہ شیطان ضروری ہے. تم منکر ماتم پہ حیرت نہ کرو ہرگز، تم منکر ماتم پہ حیرت نہ کرو ہرگز، ہو حق کے مقابل پہ شیطان ضروری ہے. تو اصغر نے کہا بابا ہے نام علی میرا، بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں. اصغر نے کہا بابا ہے نام علی میرا، اس واسطے مجھ کو بھی میدان ضروری ہے. اصغر نے کہا بابا ہے نام علی میرا، اس واسطے مجھ کو بھی میدان ضروری ہے. تو شبیر یہ کہتے تھے ہم جیت کے آئے ہیں. دوسرا مصرع خاص طور سے شبیر یہ کہتے تھے ہم جیت کے آئے ہیں، شبیر یہ کہتے تھے ہم جیت کے آئے ہیں، نیزے پہ پڑھا جائے قرآن ضروری ہے. شبیر یہ کہتے تھے ہم جیت کے آئے ہیں، نیزے پہ پڑھا جائے قرآن ضروری ہے. تو پتھر نے کہا گر کر اس منکر مولا پر، قدیر خم پتھر نے کہا گر کر اس منکر مولا پر، پتھر نے کہا گر کر اس منکر مولا پر، مر جانا تیرا ابن نعمان ضروری ہے. پتھر نے کہا گر کر اس منکر مولا پر، پتھر نے کہا گر کر اس منکر مولا پر، مر جانا تیرا ابن نعمان ضروری ہے. بلند ترین نعرہ صلوات. عباس مدد سرائی کو لیتے بارگاہ سرکار سید شہداء کے حضور گزارش گزار و مقتدر عباس حضرت تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پہلے خالق کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کا دختر کا تذکرہ، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین، بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین، لکھا قلم نے پھر صف فرتاس پہ وہ نام جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام، تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے، تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے، قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے، قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے، آگے بڑھا قلم تو ہوا اور سرخ رو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو، چرچا ہے جن کے علم کی دنیا میں چار سو، چرچا ہے جن کے علم کی دنیا میں چار سو، اور دل میں لیے خراج عقیدت کی جستجو، دل میں لیے خراج عقیدت کی جستجو، پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا، بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، عرش بری پہنچ گئے میرے تخیلات، آیا پائے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ، آیا پائے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات، اور سدرا سے بھی بلند تصور میرا گیا، سدرا سے بھی بلند تصور میرا گیا، تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم لکھا گیا، تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم لکھا گیا، بعد امام موسیٰ کاظم چلا قلم تاکہ ثناء شاہ خراسان ہو رقم، وہ شیر کردگار شہنشاہ ذی حشم، وہ شیر کردگار شہنشاہ ذی حشم ہے جس کے دم سے دین محمد کے دم میں دم، ہے جس کے دم سے دین محمد کے دم میں دم، کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے، کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے، قبضے میں جس کے مرضی پروردگار، قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے، قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے، لے کر قلم جو آگے بڑھا میں پائے کلام، تھے روبرو فرشتے بسد عز و احترام، تھے روبرو فرشتے بسد عز و احترام، جوڑے کھڑا تھا ہاتھوں کو لفظوں کا ازدحام، جوڑے کھڑا تھا ہاتھوں کو لفظوں کا ازدحام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، اس نے عمل کی دہر کو سوغات دے گیا، اس نے عمل کی دہر کو سوغات دے گیا، تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا، تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا، اور بعد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد، بعد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد، ورد زباں ہے نام علی یا علی مدد، ورد زباں ہے نام علی یا علی مدد، کہتے ہیں مشکلوں میں سبھی یا علی مدد، کہتے ہیں مشکلوں میں سبھی یا علی مدد، تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد، تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد، اور 10واں علی بھی پہلے علی سادلیر ہے، 10واں علی بھی پہلے علی سادلیر ہے، شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے، شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے، آگے چلا ورق پہ قلم پھر پائے نجات، آئی زباں پہ میرے حسن عسکری کی بات، اس گوہر الہ کی ایسی عظیم ذات، اس گوہر الہ کی ایسی عظیم ذات، جس پر نثار ہو گئی ہیبت کی کائنات، جس پر نثار ہو گئی ہیبت کی کائنات، مثل حسن جو صلحوں میں عالی مقام ہے، مثل حسن جو صلحوں میں عالی مقام ہے، اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے، اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے، پھر شعبہ کی 14ویں کو جو چمکا مہے کمال، اسے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال، اسے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال، جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کا ہر سوال، جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کا ہر سوال، جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کا ہر سوال، آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال، آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال، وہ آخری علامت پروردگار ہے، وہ آخری علامت پروردگار ہے، حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار، حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار ہے، صلوات
مقتدی عباس حذیفہ معصومین میں اپنے مخصوص انداز میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں جناب عشی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ختم ہے فضل کما بول رہی ہے زینب، ختم ہے فضل کما بول رہی ہے زینب. ارے کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. اور مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ. کیسے جھومے نا اذاں بول رہی ہے زینب، کیسے جھومے نا اذاں بول رہی ہے زینب. اے عزیز اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، ہے عزیز اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. اور چن رہا ہے ادب لہج بلاغہ الفاظ، چن رہا ہے ادب لہج بلاغہ الفاظ. اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب، اپنے بابا کی زباں بول. میں گزارش گزار ہوں جناب جعفر صاحب رفیقی سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. چار مصرے حاصل کر رہا ہوں غدیر کے حوالے سے. خطبہ بلغ سنایا حاجیوں کے درمیان. مزیدار بھائی، خطبہ بلغ سنایا حاجیوں کے درمیان، اور دونوں ہاتھوں پر اٹھایا حاجیوں کے درمیان. خطبہ بلغ سنایا حاجیوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں پر اٹھایا حاجیوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں پر اٹھایا حاجیوں کے درمیان. اور دھوپ سے چہرے جلے اعلان سے دل جل گئے. دھوپ سے چہرے جلے اعلان سے دل جل گئے. شیخ کتنا تل ملایا حاجیوں کے درمیان، شیخ کتنا تل ملایا حاجیوں کے درمیان. وہ ایک مطلب اور مولا عباس کے حوالے سے ایک مطلب اور 4-5 شعر جلدی جلدی حاضر کر رہا ہوں.
ساری دنیا کو عطا کرتا ہے ایسا در ہے وہ. مطلب حاضر ہے، دیکھیں گے. ساری دنیا کو عطا کرتا ہے ایسا در ہے وہ، اور اس کا کہنا ہے فقط شبیر کا نوکر ہے وہ. ساری دنیا کو عطا کرتا ہے ایسا در ہے وہ، اور اس کا کہنا ہے فقط شبیر کا نوکر ہے وہ. وہ بھیج کر عباس کو تنہا یہ سرور نے کہا. دیکھیں گے مسلم بھائی. بھیج کر عباس کو تنہا یہ سرور نے کہا، شیر ہے حیدر کا اپنے آپ میں لشکر ہے وہ. شیر ہے حیدر کا اپنے آپ میں لشکر ہے وہ. یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے گا کہ تیری حسرت کیسے پوری ہو بھلا نہر فرات. دیکھیں گے بھائی کہ تیری حسرت کیسے پوری ہو بھلا نہر فرات، تجھ کو کیسے منہ لگا لے وارث کوثر ہے وہ. تیری حسرت کیسے پوری ہو بھلا نہر فرات، تجھ کو کیسے منہ لگا لے وارث کوثر ہے وہ. اور اس کے خط کو پار کر لیں ایسا سوچا بھی نہیں. اس کے خط کو پار کر لیں ایسا سوچا بھی نہیں. شامیوں کے ذہن پہ چھایا ہوا ایک ڈر ہے وہ. شامیوں کے ذہن پہ چھایا ہوا ایک ڈر ہے وہ. اور اس کو میدان شجاعت میں علی مانا گیا. صدر بھائی، اس کو میدان شجاعت میں علی مانا گیا. وہ آئینے میں صبر کے دیکھا رخ سرور ہے وہ. آئینے میں صبر کے دیکھا رخ سرور ہے وہ. اور بولے سرور کیسا ڈر عباس کے ہوتے ہوئے. بطور خاص کہ بولے سرور کیسا ڈر عباس کے ہوتے ہوئے، جب تلک ہے زندگی زینب تیری چادر ہے وہ. جب تلک ہے زندگی. جناب جعفر صاحب استاد جامع کلام بارگاہ عالمی میں عقیدت پیش کر رہے تھے. آپ حضرات سے پھر معتبرانہ گزارش ہے تھوڑا تشریف لے آئیں تاکہ مومنین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی نہ ہو. میں گزار ہوں جناب اعظمی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. قطع یہ غدیر کا موسم یہ قطع رہی گا. اس حقیقت کو بس وہ سمجھے گا جس بشر کا ضمیر زندہ ہے. رسالت غدیر سے زندہ، کربلا سے غدیر زندہ ہے. کربلا سے غدیر زندہ ہے. ایک نعرہ سلوات کا سارا ایک مسئلہ اور شخصیت مطلع برائے مطلع ہے. ماذا کیے حسن حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں. حسن حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جہاں علی کے قصیدے سنائے جاتے ہیں. جہاں علی کے قصیدے سنائے جاتے ہیں. اور یہ شعر ملاحظہ کیے گئے یہاں سے، حسین آتے ہیں شے پر سمیٹ لو جبریل. حسین آتے ہیں شے پر سمیٹ لو جبریل. یہ کربلا ہے
यहाँ दिल बिछाए जाते हैं, ये करबला है यहाँ दिल बिछाए जाते हैं। सुई भाई ये शेर मुलाजा किएगा, खास तवज्जो। गमे हुसैन में अश्कों का हौसला देखो, गमे हुसैन में अश्कों का हौसला देखो, समंदरों के मुकाबिल में आए जाते हैं, समंदरों के मुकाबिल। ये भी देखिए एक हकीकत है और यही हकीकत है, मुलादा किएगा। अलम उठा के बताते हैं हम जमाने को, अलम उठा के बताते हैं हम जमाने को, हमेशा जीत के परचम उठाए जाते हैं, हमेशा जीत के परचम उठाए जाते हैं। और बात भाई मुलाजा के ये शेर, अभी अभी ये सितम भूल जाएगा हंसना, अभी अभी ये सितम भूल जाएगा हंसना, अभी यहाँ अली असगर बुलाए जाते हैं, अभी यहाँ अली असगर बुलाए जाते हैं। और नमाजें पढ़ते हो तुम जन्नती फलों के लिए, नमाजें पढ़ते हो तुम जन्नती फलों के लिए, वो मजलिसों के तबरुक में खाए जाते हैं, वो मजलिसों के तबरुक में खाए जाते हैं। और ये भी एक हकीकत है, देखिएगा, ये हमने देखा है, मुहर्रम बहुत करीब है, ये हमने देखा है हर साल के मुहर्रम में, ये हमने देखा है हर साल के मुहर्रम में, जो फाका करते हैं वो भी लुटाए जाते हैं, जो फाका करते हैं वो भी लुटाए जाते हैं। और ये आखिरी शेर जो वाकई बहुत हकीकत है, मुलादा किएगा, ये सैयदा की दुआ है कोई मजाक नहीं, ये सैयदा की दुआ है कोई मजाक नहीं, हुसैन वाले जमाने पछाए जाते हैं, हुसैन वाले। पेश कर रहे थे, मैं आखिर में गुजार जनाब करीम आदर साहब बाराबंकी से तशरीफ लाएं, बारगाह मौला में पेश करें, बावाज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात, सलाम के चंद अशार पेश करूँगा, उससे पहले सिर्फ 4 मिसरों की ज़हमत दे रहा हूँ।
4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ حسین ڈاکٹر صاحب حسین ابن علی کا جو بھی ماتم دار ہو جائے، حسین ابن علی کا جو بھی ماتم دار ہو جائے، وہ باطل کے مقابل آہنی دیوار ہو جائے، وہ باطل کے مقابل آہنی دیوار ہو جائے۔ ہماری مجلسوں میں تربیت ہوتی ہے ذہنوں کی، جو بد کردار آئے صاحب کردار ہو جائے، جو بد کردار آئے صاحب کردار ہو جائے۔ اور سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ یہی حسرت ہے کہ مٹی میری یکسیر بنے، یہی حسرت ہے کہ مٹی میری یکسیر بنے، زندگی مٹ کے بھی خاک در شبیر بنے، زندگی مٹ کے بھی خاک در شبیر بنے، اور فرش پہ بچ کے کہاں جائے گا دشمن اس سے، فرش پہ بچ کے کہاں جائے گا دشمن اس سے، جس کے ہاتھوں کے لیے عرش پہ شمشیر بنے، جس کے ہاتھوں پہ کے لیے عرش پہ شمشیر بنے، فرش پہ بچ کے کہاں جائے گا دشمن اس سے، جس کے ہاتھوں کے لیے عرش پہ شمشیر بنے۔ اور پیش معبود شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص کہ پیش معبود ہر ایک لفظ کو بے چینی ہے، عزادار بھائی، پیش معبود ہر ایک لفظ کو بے چینی ہے، اس تمنا میں کہ وہ آئے تطہیر بنے، اس تمنا میں کہ وہ آئے تطہیر بنے۔ اور علم کے شہر میں ظلمت کا گزر کیسے ہو، علم کے شہر میں ظلمت کا گزر کیسے ہو، خون معصوم سے جب سرحد تنویر بنے، خون معصوم سے جب سرحد تنویر بنے، علم کے شہر میں ظلمت کا گزر کیسے ہو، خون معصوم سے جب سرحد تنویر بنے۔ اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں کہ حسن حق نے اس حسن سے ترتیب امامت رکھی، دیکھیے گا، حق نے اس حسن سے ترتیب امامت رکھی، ایک تصویر ہٹے دوسری تصویر بنے، ایک تصویر ہٹے دوسری تصویر بنے، حق نے اس حسن سے ترتیب امامت رکھی، ایک تصویر ہٹے دوسری تصویر بنے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر حاضر کر رہا ہوں کہ پائے شبیر پہ سر لب پہ دعائے بخشش، پائے شبیر پہ سر لب پہ دعائے بخشش، حور بنو پہلے تو بگڑی ہوئی تقدیر بنے، حور بنو پہلے تو بگڑی ہوئی تقدیر بنے، پائے شبیر پہ سر لب پہ دعائے بخشش، حور بنو پہلے تو بگڑی ہوئی تقدیر بنے۔ اور مل گیا ماتم و مجلس کا شرف مجھ کو کلیم، مل گیا ماتم و مجلس کا شرف مجھ کو کلیم، اب زیارت کی بھی مولا کوئی تدبیر بنے، اب زیارت کا بھی مولا کوئی تدبیر بنے۔ شکریہ حضرات۔ جناب جامع کلام پیش کر رہے تھے، میں نہایت ادب و احترام سے گزار ہوں ذاکر اہل بیت برادر بزرگ ڈاکٹر اسد عباس صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس سے افتتاح فرمائیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر کے جناب اختر عباس مرحوم ابن سید مرتضی حسین مرحوم کی روح کو بخش دیں۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ حاضرین مجلس، قرآن مجید میں چند الفاظ ایسے ہیں جن کا اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے، جس میں ایک لفظ اللہ ہے، دوسرا لفظ علم ہے کہ جس کی میں اکثر اپنی مجلسوں میں بات کیا کرتا ہوں۔ لیکن آج جب اس مجلس کا آغاز ہوا تھا تو مجلس کا آغاز ہمارے قاری ندیم صاحب نے سورہ رحمان سے کیا تھا، تو ایک اور لفظ ایسا ہے جس کا قرآن میں بار بار ذکر ہے، وہ ہے لفظ شکر۔ اس میں یہی تو ارشاد کر رہا ہے اللہ، یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، یعنی اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ تو بے شک ہم سب خوش قسمت ہیں، اور جو اس فرش پہ موجود ہیں، اور جو دنیا کی نعمتیں اور سعادتیں ہمیں ملی ہیں، جو بھی ہم اپنے جو ہمارا پروفیشن ہے اس کے حساب سے، جو ہماری ایجوکیشن ہے، جو ہماری لائف اسٹائل ہے، ان سب چیزوں سے جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے، وہ نعمتیں ایک طرف ہیں، اور دوسری وہ نعمت، وہ سعادت جو ہمیں اس فرش عزا پہ آ کر کے ملتی ہے، اس نعمت کا شکران الگ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ یہ بات آج میں نے شکریہ سے اس لیے شروع کی ہے، کسی اور مقصد سے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے وہ سعادت بخشی کہ اللہ نے مجھے وہ جگہ دکھائیں، وہ شہر دکھائے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی نعمت دے تو نعمت کے شکران کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس نعمت کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے، کسی بھی طریقے سے، چاہے اپنے ریفرنس دے کر کے، چاہے لوگوں کو اس طرف متوجہ کر کے، چاہے لوگوں کا اٹینشن اس طرف دے کر کے۔ تو یہاں پر جب اللہ نے مجھے یہ سعادت دی تو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس میں سے یہ کہ جب میں وہاں پہ گیا تو آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ میرے ایک دوست تھے، اللہ ان کی ساری جائز حاجتوں کو پورا کرے، لیکن انہوں نے مجھے خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کا ایک ٹکڑا جو اندر سے ہی ملتا ہے اور تحفے کے طور پہ ہی ملتا ہے، تو مجھے دیا، جس کو میں نے چاہا ہے کہ میں عزا خانے میں لگا دوں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس کے بعد آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، وہ ایک تبرک ہے جو عطا ہوا۔ دوسرا یہ تو ایک فزیکل چیز ہے جو ملی ہے، دوسری اس روحانی کیفیت کا شکران ادا کرنا چاہیے، خاص کر کے جو ہمارے نوجوان اور جو بچے یہاں موجود ہیں ان کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک حج واجب ہے، اور حج واجب ہے، اور اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس فائنینشیل استطاعت، یعنی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ جب آپ فائنینشیلی اتنے ساؤنڈ ہو تو آپ حج کریں، لیکن جس ایک چیز پہ ہم لوگ کم زور دیتے ہیں یا کم غور کرتے ہیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ فائنینشیل کے ساتھ ہمارے اندر فزیکل اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ حج کے معنی جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ آپ حج کرنے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ ارکان ادا کرنے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بلایا ہے اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے، اپنے اس شہر کو دکھانے کے لیے کہ جس کا ذکر میں نے کہا قرآن میں کیا گیا ہے، یعنی شہر مدینہ اور شہر مکہ۔ شہر مدینہ کی بات کی جائے تو سورہ توبہ میں اللہ نے مدینے کا ذکر کیا ہے، یثرب کا ذکر کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ سورہ توبہ میں مدینے کا ذکر، اس کے بعد سورہ الاحزاب کی 13ویں آیت میں یثرب کہہ کے مدینے کو مخاطب کیا گیا ہے، مدینے کے شہر کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ مکہ آتے ہیں تو مکہ وہ عظیم شہر ہے جس کا قرآن کے 95 سورہ التین میں قرآن میں اللہ نے خود قسم کھائی ہے۔ کیا قسم کھائی ہے؟ زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، اس طور سینا کی قسم، اس کوہ طور کی قسم، یعنی اس پہاڑ کی قسم کہ جس پہ جناب موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد اس شہر کی قسم یعنی مکے کی قسم کہ جس کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔
سورہ آل عمران میں تیسرا سورہ 96 نمبر کی آیت، یہاں پہ پھر مکے کا ذکر اللہ نے کیا کہ یہ پہلا اللہ کا گھر ہے جس کو جائے عبادت قرار دیا گیا، یعنی کعبہ پہلا وہ قبلہ ہے جس کی طرف سب کو عبادت کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آگے اگر آپ دیکھیں تو سورہ انعام میں، یعنی چھٹا سورہ جس کی 92 نمبر کی آیت، جس میں مکے کو مدر آف دا سٹی کہا گیا ہے، یعنی شہروں میں شہروں کی بزرگ ماں، یعنی اتنا عظیم شہر۔ اور یہاں پر میں ایک بات اس لیے یہ ریفرنسز دے رہا ہوں اپنے بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حالات چاہے جو بھی ہوں، حکومتیں چاہے جو بھی ہوں، جو حالات ہمیں وہاں پہ دکھائی دیتے ہوں اور ہمارے ذہن میں جو تصورات آتے ہوں کہ ہم اپنے طریقے سے اور اپنی جو ہماری طریقے ہیں اس طریقے سے ہم زیارت کے ان فرائض کو شاید انجام دینے میں وہاں پہ تھوڑے سے مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ ہماری وراثتیں ہیں، یہ کسی اور کی وراثت نہیں ہے، یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی ہی وراثت ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ وہ شہر ہیں جہاں ہمارے اہل بیت کے قدم رہے ہیں، تو پہلا حق ہمارا ہے کہ ہم ان شہر کی طرف ضرور جائیں اور ان فرائض کو انجام دیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد تو حج کے لیے ہمیشہ بچوں سے حج کے جب بھی استطاعت ہو تو ہمیشہ پہلی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ واجب فریضہ ہے اور دوسرا دیکھنا چاہیے، اور اللہ وہ دن لائے کہ آپ سب وہاں پر جائیں اور آپ یہ دیکھیے کہ مدینے میں وہ زیارتیں ہیں، آپ پتہ کریں، آپ کو وہاں اہل بیت کے چاننے والے مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے لوکل میں جو آپ کو وہ زیارتیں کرائیں گے جو آپ کے تصور میں نہیں ہوں گی، جو آپ سنتے رہتے ہیں اور جن کے بارے میں آپ کے دماغ میں خیال آتے رہتے ہیں، وہ زیارتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ آپ مکہ آئیں گے، آپ کو مکے کے اطراف میں بھی زیارتیں ملیں گی، اور اللہ کی مدد رہے گی، اللہ کی استطاعت رہے گی، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو جس کے آپ ابھی اعلان غدیر بار بار سنتے رہتے ہیں، آپ میدان غدیر تک بھی پہنچ جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد آج اپنی بات کو میں نے اس لیے کیونکہ ہسٹری پہ جب دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی بچہ اگر جانے کی سوچ رہا ہے یا کوئی نوجوان وہاں جانے کی سوچ رہا ہے تو سب سے پہلے اسے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہسٹری کو سمجھے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، مکہ اور مدینہ کیا شہر ہیں، کس طرح سے وہاں رسول اللہ سے پہلے کیا حالات تھے، کیسی آبادی تھی، کیا تھی، اور اللہ نے کیا کیا نعمتیں وہاں پہ پہلے سے عطا کر رکھی تھی۔ ان باتوں کو سمجھنا اور غور کرنا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، سیرت کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، سیرت رسول کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ سیرت جو عام طور پہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے، میں بالکل یہ بات واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ سے توبہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں، جو بھی چیزیں لکھی جا رہی ہیں، دوسروں کی طرف سے تحریر کی جا رہی ہیں یا کتابوں کی شکل میں آ رہی ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مورخین نے، لوگوں نے سیرت رسول کو نورانی سیرت سے جسمانی سیرت تک پہنچا دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد جب آپ خود یہ سیرت رکھیں گے لوگوں کے سامنے میں، ایسی ایسی باتیں لکھے ہیں جن کو پڑھ کر کے آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں شرمندہ، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں وہ باتیں، تو جب وہ غیر پڑھتے ہیں تو اسی سے رجوع کر کے اسی سے ریفرنس لے کر کے وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ جب بھی سیرت رسول پڑھیے تو آپ کے مورخین نے، آپ کے ائمہ معصومین کی حدیثیں موجود ہیں، اور اللہ غریق رحمت کرے ان علماء کرام کو، بڑے بڑے جید علماء کو کہ جنہوں نے تحقیق کر کے نورانی سلسلہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس نورانی سلسلے کو اگر ہم اپنے بچوں تک منتقل کریں گے تو کبھی بھی ان کے نہ یہ ذہن میں یہ سوال آئے گا اور نہ کبھی کوئی آبجیکشن ہوگا تو اس کا جواب دینے میں انہیں کوئی پرابلم ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد اکثر یہ سوال آتا ہے، یہ صرف بچوں کے لیے بزرگ دعائیں دیں گے یا بزرگوں کی سنی ہوئی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ آتا ہے، بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا، سب سے پہلے ہمارے رسول کے نور کو خلق کیا۔ تو آئیے ہم اپنے ائمہ معصومین سے جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے اس پہلے نور کے خلقت کے بارے میں کیا کیا بیان کیا ہے، کیا کیا آپ کے ارشادات ہیں۔ تو چھٹے امام سے منقول ہے، چھٹے امام کا قول ہے کہ تقریباً یعنی جناب آدم کی خلقت سے پہلے، عرش و فرش کی خلقت سے پہلے، لوح و قلم کی خلقت سے پہلے، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے، اور تمام ملائکہ، انبیاء، اوصیاء، ان سب کی خلقت سے 4,24,000 سال پہلے نور محمد کو خلق کیا گیا۔ اور یہ نور محمد کس طرح سے اللہ نے خلق کیا کہ اس نور محمد کو اللہ نے جب خلق کیا، اس کو خلق کرنے کے بعد اس کو 12 پردوں میں رکھا،
आप सुनते हैं ना कि जब जनाब आदम से, मैं रेफ़र कर रहा हूँ जल्दी, आप बात वहाँ तक आपके वाज़े हो जाएगी, कि जब जनाब आदम और इब्लीस, जब जनाब आदम से कहा गया कि सजदा करो इब्लीस से, और उसने सजदा नहीं किया, तो कहा तुम्हारे पास इल्म है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है और इनके पास इल्म है। किस बात का इल्म है? इन ज़ात मुक़द्दसा का इल्म है जो पहले खल किए जा चुके थे। तो इस नूर को खिलकत आदम से पहले किस तरह से प्रिजर्व रखा है, ये हमारे छठे इमाम ने बयान किया, और क्यों ये फजीलत मिली इसकी भी वजह बयान की। यानी वो तस्बीहात, जो तस्बीह, जो इबादत, जो नमाज, जो फ़ितरे हमें आज पढ़ाए जा रहे हैं, हमें सिखाए जा रहे हैं, जो हम नमाज में अदा करते हैं, जो हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं, ये सबसे पहले इसी नूर मोहम्मद और नूर आले मोहम्मद ने आलम अनवार में इस तरह से अदा किए। एक सलवात दीजिए मोहम्मद आले। 12 पर्दे, पहला पर्दा अल्लाह ने जो इस नूर के लिए रखा वो कुदरत का पर्दा था। कुदरत यानी पावर का पर्दा था। और इस पावर के पर्दे के साथ जो दूसरा पर्दा रखा वो अजमत का पर्दा था, यानी ग्रेटनेस का पर्दा। तीसरा पर्दा मिन्नत का पर्दा था, जो ग्रेसफुलनेस, इसका पर्दा रखा। चौथा पर्दा रहमत का पर्दा रखा, मर्सी का पर्दा रखा। उसके बाद सआदत का पर्दा रखा, यानी ब्लिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। फिर करामात और कमाल जो बाद में जाहिर हुए मोजिज़ात की शक्ल में, उसका पर्दा रखा जिसको वंडर्स कहते हैं। उसके बाद मंजिलत का पर्दा रखा, कि जो बाद में जो मंजिलत हम देख रहे हैं आज हमारे आइम्मा मासूमीन को, उसको उस पर्दे में जो उनको तालीम दी गई वो स्टेटस का पर्दा था। उसके बाद अगला पर्दा हिदायत का पर्दा था। पहले हिदायत फरमाई, वही हिदायत उनसे मुंतकिल होकर के हम तक आई, जो गाइडेंस का पर्दा था। उसके बाद वो पर्दा आया जो पर्दे नबूवत था। उसके बाद शरफ़ नबूवत का पर्दा अता किया जो प्रॉफिटहुड का पर्दा था। उसके बाद रफ़त का पर्दा, यानी जिसको इंग्लिश में लॉफ्टीनेस कहते हैं, हाईनेस कहते हैं। उसके बाद देखना, यानी आपको ये समझना कि आखिर ये कौन सी ज़ात मुक़द्दसा हैं, इनको हम कैसे देखें, हैबत का पर्दा, कि जिनकी वजह से फिर आपको वाक़यात मिलते हैं कि रसूल इस्लाम के बचपन में ये भी ऐलान नबूवत नहीं हुआ तो लोग आपके चेहरे की तरफ देखने से आंखें नीचे कर लिया करते थे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाला। फिर आखिरी पर्दा वो शफात का पर्दा है जो आप सबके लिए है। इसकी तालीम 12वें मरहले में, इंटरसेशन का पर्दा। तो अब छठे इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद को अल्लाह ने इन सारी तालीमों के साथ 12 पर्दों में रखा। उसके बाद वो तस्बीहात आती हैं जो आज हम तस्बीह अदा करते हैं। उसमें अब आप मौला इरशाद फरमाते हैं कि 12,000 साल तक जो ये पर्दा था, जो पावर का पर्दा था, जो माइट का पर्दा था, जिसमें तालीम दी गई, उसमें ये नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद सिर्फ ये तस्बीह कर रहा था जो आज हम करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मालिक नहीं है सिवाय उस अल्लाह के, सबसे बुलंद ज़ात वही है जो अल्लाह की ज़ात है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। उसके बाद 11,000 साल तक मासूम फरमाते हैं कि ये व्हील ऑफ पावर, यानी इसी जो ताकत और ये जो उनका इख्तिदार, इसका जो पर्दा था, उसके पीछे अब क्या हमद हो रही है जो हमद आज करते हैं, उसकी हमद कर रहे हैं। ये उस अल्लाह की हमद कर रहे हैं जो सारे राज को जानने वाला है, जो दिलों के राज को जानने वाले है, जो हमारे सारे गुनाहों को जानने वाला है, उसकी हमद कर रहे हैं। यही हमद आज हमें तालीम दी गई है। उसके बाद 9,000 साल तक जब ये नूर रहमत के पर्दे में रहा तो अब फिर क्या हो रहा है, ये मदोसना हो रही है, सुभान अल्लाह व ताला ग्रेट एंड एग्जाल्टेड, कि अल्लाह अजीम है, अल्लाह सबका खल्क करने वाला है। ये अगली तस्बीह हो रही है। उसके बाद 8,000 साल तक जब सआदत के पर्दे में रखा तो अब उस अल्लाह की तस्बीह ये की जा रही है कि ये वो अल्लाह है जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा से था और हमेशा के लिए है, जो इस सारी खिलकत से पहले से था और इस सारी खिलकत के ख़त्म हो जाने के बाद तक के लिए है। ये तस्बीह मोहम्मद और आले मोहम्मद अल्लाह की शान में कर रहे हैं। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। फिर करामत के पर्दे से 7,000 साल तक यही मोहम्मद और आले मोहम्मद का नूर जो है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि अल्लाह वो है जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को आपकी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इस दुनिया में भेजा है कि आप इबादत के ज़रिए उसकी क़ुर्बत हासिल करें, उसके करीब होने की कोशिश करें। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। फिर 6,000 साल तक मंजिलत के पर्दे में
اللہ کی اللہ اکبر جو آج ہم اذان میں کہتے ہیں کہ اللہ گریٹ ہے، یہ جو ایک پورا سپلیکیشن، یہ جو ایک پوری دعا ہے، یہ محمد و آل محمد 6000 سال تک اسی طریقے سے اللہ کی مدح و ثنا کر رہے ہیں۔ پھر 5000 سال تک ہدایت کے پردے سے اسی نور نے مالک عرش و سما، یہاں اس بات کی مدح و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اس زمین و آسمان کا مالک ہے، اس زمین و آسمان کا، اس عرش کا خلق کرنے والا ہے، اور اس کی مدح و ثنا کر رہے ہیں۔ پھر 4000 سال تک یہی نور محمد و آل محمد جو ہے وہ اس بات کی دعا کر رہا ہے کہ ساری صفات، ساری کوالٹیز، جو کچھ بھی اس دنیا میں انسان آج حاصل کر رہا ہے، وہ علم ہو، حلم ہو، شجاعت ہو، ثقافت ہو، یہ جتنی بھی ہمارے اندر کوالٹیز ہیں، یہ ساری کوالٹیز کا مالک اللہ ہے، اس ساری کوالٹیز کا خلق کرنے والا اللہ ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد علیہ۔ پھر 3000 سال تک رفعت کی منزل پر یہی نور محمد و آل محمد جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ مالک ہے اس پورے ملک کا، پوری گیلیکسی کا، یعنی صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ جہاں تک ہماری حد نظر جا رہی ہے، پوری خلقت کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ پھر ہیبت کے پردے میں 2000 سال تک اللہ کی حضور ہمارے محمد و آل محمد یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، اور پھر 1000 سال تک شفاعت کی منزل پر پھر سے الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے معصوم کی نظر میں خلقت محمد و آل محمد کہ اب جب امتحان کی منزل آئی ہے تو یہ نور ان منزلوں سے اللہ کی مدح و ثنا کر کے گزرا ہے۔ دیکھیے کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک نور خلق ہوا، صرف بچوں کے لیے یہ چیز پوری سامنے رکھ دوں۔ ایک نور ہے جس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس کے بعد پھر 14، ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ وقت اور حالات سب کی کوالٹی ایک ہے، سب کی کریکٹرسٹک ایک ہے، سب کی صفات ایک ہیں، سب کے اعمال ایک ہیں، کیونکہ سب نے یہ تسبیح کی ہے، اسی نور نے یہ ساری تسبیحات کی ہیں جس کے عوض ان کو دنیا میں اس طریقے سے نوازا گیا ہے۔ تبھی تو رسول اللہ نے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، تبھی تو رسول اللہ کی حدیث آئی کہ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور اس کے بعد مجھے میرے اور علی کے نور میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا۔ صلوات دیجئے محمد علیہ۔ تو ایک ہی نور ہے۔ اب سمجھنے کی چیز ہے نا، یہ تو ہمارے سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ وہی نور تھا جس نے اللہ کی تسبیح کی، اور اس کے بعد اسی میں سے وہ نور جب ختم نبوت کا وقت آیا، جب شریعت کو آخری منزل تک پہنچانے کا وقت آیا اور پورا اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو دنیا تک کمپلیٹ کرنے کا وقت آیا، تو خاتم المرتبت کی نظر شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ جب رحمتوں کا نزول ہوا تو وہی نور رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، یہی نور جب شریعت مکمل ہو گئی تو اب اس کے تحفظ کی بات آئی تو بلا فصل وہ امامت میں منتقل ہوا، اور اب وہ فاتح خیبر و خندق دکھائی دیتا ہے، حلال مشکلات دکھاتے دیتا ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا دکھائی دیتا ہے، امیر المومنین دکھائی دیتا ہے، مولا کائنات دکھائی دیتا ہے، حضرت علی دکھائی دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہی نور ہے عزیزوں، تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، یہی نور ہے۔ وقت اور حالات اور اس وقت کی سچویشن کے حساب سے آپ کو منزلتیں بڑھتی ہوئی دکھائیں گی۔ ہر صفات کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک، ہر شے کا مالک اللہ ہے، اور وقت اور ضرورت کے حساب سے وہ اس نور کو وہ صفات عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ جب منزل سخاوت آتی ہے، منزل اخلاق آتی ہے تو امام حسن سامنے آتے ہیں، جب منزل شہادت نظر آتی ہے، اور سب سے بڑی بات جب بندگی کی معراج دنیا کو دکھانی ہوتی ہے تو یہی سرکار سیدی شہداء امام حسین کا نور نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ نور شروع سے عبادتیں کر رہا ہے، لیکن جب عبادتوں کی معراج دکھانی ہوتی ہے تو زین العابدین نظر آتا ہے، یہ علم کی منزلوں میں نظر آتا ہے، لیکن جب اس کو اپنی معراج پہ علم کو پہنچانا ہوتا ہے تو جناب باخر العلوم سمجھ میں آتے ہیں، اور صداقت سب کے سب صادق ہیں، لیکن جب صداقت کی معراج دیکھنی ہوتی ہے، علم کی معراج دیکھنی ہوتی ہے تو امام جعفر صادق سمجھ میں آتے ہیں۔ نور، یہی نور
سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی پہ چلنے والے ہیں. لیکن جب رضا کی منزلوں کی معراج نظر آتی ہے تو امام علی رضا نظر آتے ہیں. جب تقوی کی معراج نظر آتی ہے تو ہمارے 9 امام نظر آتے ہیں. جب زہد کی نظر آتی ہے تو 10ویں امام نظر آتے ہیں. جب صبر و شکر کی منزل آتی ہے تو امام حسن عسکری نظر آتے ہیں. اور آخر میں جب نور اس منزل پہ آتا ہے کہ جو یہ پیغام پہنچایا گیا تھا اس کو آخری وقت تک حفاظت کے ساتھ لے کر کے جانا ہے اور میدان محشر تک آنا ہے, تو یہ پردہ غیب میں ہمارے امام زمان کی شکل میں نظر آتا ہے. صلوات بھیجیے محمد. تو یہ ایک ہی نور ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, جس نے وہ تسبیح کی جس کے عوض میں یہ چیز ملی. اس کے بعد امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس نور کو جب یہ پورے سال یہ تسبیح یہ تحلیل ہو چکی تو اس کے بعد 4000 سال تک لوح محفوظ پہ رکھا, اور 4000 سال تک لوح محفوظ پہ رکھنے کے بعد 7000 سال تک عرش و زمین پہ اس نور کو نمایاں کیا. اور جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئیں اب یہ نور جو ہے وہ جناب آدم کے صلب میں منتقل ہوا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. تو یہ وہی پاکیزہ نور ہے جو جناب آدم کے صلب میں منتقل ہوا. اب جناب آدم سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے, جناب آدم سے جناب شیث تک پہنچتا ہے. اور عزیزو ایک بات دھیان رکھیے گا, کیا چھٹے امام کے قول ہیں, اور اس کے بعد چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے رسول اسلام کو کہ نور کو جناب آدم کے صلب میں منتقل کیا, اس سے پہلے کا جو ڈسکرپشن دیا ہے ہمارے رسول کے نور کا اور ہمارے رسول کا, اس میں کہا ہے کہ آپ کا جو پیرہن ہے وہ اللہ کی مرضی کا لباس تھا. شرٹ آف ہز پلیزر, یعنی آپ کی خوشی, اللہ کی مرضی, اللہ کی خوشی کا لباس پہن رکھا تھا. اور ایک ایسا نور کی چادر تھی جو آپ کے رسول اللہ کے نور کے ساتھ تھی. سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا, گائیڈنس کا تاج رکھا, ہدایت کا تاج رکھا. اور اس کے بعد ایک جو لباس اوپر سے پیرہن پہنایا وہ اٹائر آف ڈگنیٹی تھی. جو ایک بیلٹ پہنائی وہ محبت کا چراغ تھا, وہ محبت کی بیلٹ تھی. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جو نالین پہنائی رسول کو, وہ نالین وہ تھی جو آگے کے لیے امیدوں کا بھی گھر تھی اور ڈرانے کا بھی گھر تھی. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد. نبی کو دونوں چیزوں کے لیے بھیجا تھا, ہدایت کے لیے بھی بھیجا تھا اور ڈرانے کے لیے بھیجا تھا. تو وہ نالین پہنائی گئی. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد. اور اس کے بعد انبیاء و اوصیاء اور ان ساری فوج کے ساتھ اس نور کو جناب آدم میں منتقل کیا گیا. پھر جناب آدم سے اب اس کے بعد کے جو واقعات ہیں آپ دیکھیے, اسی نور یعنی نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے ہیں, لیکن نبیوں کے علاوہ اور کچھ واقعات آپ کے سامنے تھوڑا سا وقت لوں گا, کچھ اور واقعات کہ نور کیسے کیسے منتقل ہوا ہے. اور جہاں بھی یہ نور رہا ہے تو اس نور کے معجزات کیا ہیں, اس نور کے کمالات کیا ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد. اس پورے پہناوے کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکرپشن دیا, اس کے ساتھ اب اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب اب آپ جائیے. اس نور کو حکم ہوا کہ اب آپ جائیے اور جا کر کے ان صلبوں میں منتقل ہوتے ہوئے آخر میں پھر وہ وقت آئے گا جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کریے گا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. زبردست ڈسکرپشن ہے. ایک پیرہن کا اور ڈسکرپشن چھٹے امام نے دیا کہ جو پیرہن رسول کے زیب تن ہے, ضرور رسول کے نور کے, اس میں موتیوں کی آستینیں ہیں, سلیوز آف دی پرل, جو ان کا آپ کا ایک پورا پیرہن ہے. اسکرٹ آف دا یلو فلنٹ گلاس, یعنی جو بہت ہی قیمتی ایک شیشہ ہوا کرتا تھا اس وقت, اس کا پیرہن ہے. اس کے بعد آپ کے گلے میں جو ہے مونگے کا ہار پڑا ہوا ہے, اور ساتھ میں آپ کی گردن کے پاس نور خدا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. میں نے کہا تھا سیرت کو سمجھنا ہے تو ہمیں اپنی کتابوں میں سمجھنا چاہیے. یہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے, یہ تو ابھی رسول کا نور منتقل ہو رہا ہے. اس وقت کی عظمتوں کو آپ دیکھیے, کہاں تک ان عظمتوں کا ذکر کیا جائے. پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا, ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے دیتا ہوں. ملے ہیں, شارٹ میں پڑھ رہا ہوں میں. جناب آدم اور جناب حوا جب ملے ہیں اور پھر جناب جبرائیل نے جن کا جب عقد پڑھایا ہے, تو آپ کو معلوم ہوگا, بزرگ جانتے ہوں گے, لیکن بچوں کے لیے یہ ریفرنس دے رہا ہوں کہ آج یہاں پہ بیٹھ کے جس عبادت کو ہم انجام دے رہے ہیں وہ عبادت کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. تو جب یہ حکم ہوا کہ مہر کیا ہے جناب حوا کا, تو پھر یہی ارشاد فرمایا تھا, خدا کا ارشاد یہی ہوا کہ 10 مرتبہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجیے, یہی آپ کا مہر ہے. صلوات بھیجیے محمد. یہ مہر ہے عزیزوں جناب حوا کا, جو صلوات, جس عظیم عبادت کو آپ یہاں بیٹھ کے انجام دے رہے ہیں. تو اب یہ نور جو منتقل ہوا,
پھر جناب آدم سے جناب شیس میں آیا، اور اس کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، تھوڑی محنت کی ہے تو بچوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ کیسے یہ منتقل ہوتے ہوئے یہاں تک آیا ہے۔ تو جناب آدم سے جناب شیس میں آیا، جناب شیس سے جناب انوش، پھر جناب کنان، پھر جناب محلیل، پھر جناب بیزو، پھر جناب اقنوح جو کہ جناب ادریس کے نام سے جانے جاتے ہیں، پھر جناب متاسلقہ، پھر جناب نوح، پھر نوح پیغمبر آ گئے، پھر جناب شام، پھر جناب ارفشاد، پھر جناب آبیر، پھر جناب قالح، پھر جناب آرغو، پھر جناب شارخ، پھر جناب ٹاکور، پھر جناب تاروخ، پھر جناب ابراہیم، یہ پھر پیغمبر آ گئے، جناب اسماعیل، صاحب اقتدار پیغمبر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، ان کے صلب میں یہ نور منتقل ہوا۔ اس کے بعد جناب قدار، پھر جناب حمسی، پھر جناب بیعند، پھر جناب صحاب، پھر جناب اواد، پھر جناب عدنان، پھر جناب ماد، پھر جناب نزار، پھر جناب ماغر، پھر جناب الیاس، یہ پھر نبی، پھر اس کے بعد جناب مدرخہ، پھر جناب قزیمہ، پھر جناب کنان، پھر جناب قصی، پھر جناب لاوی، پھر جناب غالب، پھر جناب فہر، اور اس کے بعد آئے جناب عبد مناف، اور پھر جناب ہاشم جو امر اولا صلوات دے یہ وہ پاکیزہ سلسلہ ہے۔ اور کیا کیا واقعات اس میں آپ ملیں گے کہ یہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نور منتقل ہوتا رہا وہ اسی نور کی برکت تھی، اسی نور کی برکت نے جناب نوح کی کشتی کو سنوارا، یہی وہ نور تھا جس نور نے جناب یونس کو بچایا، یہی وہ نور تھا جس نے جناب عیسیٰ کو مسیحی عطا کی، یہی وہ نور تھا جس نے کوہ طور پہ جناب موسیٰ کو اللہ سے کلام کے ساتھ دی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ عزیزوں، تو نبیوں کی آپ پڑھتے تھے، لیکن یہ نور جہاں منتقل ہے، ایک بات یہاں پہ اور ایک پہلی مجلس میں میں نے کہی تھی، اور بزرگ میری شاید اس بات کی تائید کریں گے کہ سارے نبیوں کے نام قرآن مجید میں، ہم سب کو پتہ ہے، نہ قرآن مجید میں موجود ہیں نہ حدیث میں موجود ہیں، حدیثوں میں بھی 1,24,000 نبیوں کے، لیکن قرآن میں ہی ارشاد ہو رہا ہے کہ زمین کا کوئی بھی گوشہ اور کوئی بھی انسان بنا ہدایت کے خالی نہیں ہے۔ تو یہ کنٹینیوٹی ہے، تو جہاں بھی آپ کو یہ شخصیات نظر آئیں گی تو آپ کو یہ سمجھ لینا ہوگا کہ یہ کس طرف ریفر کر رہی ہیں، اور یہ اس نور کا ایک کمال ہوتا تھا۔ اب جیسے جناب ہاشم کے کچھ واقعات سنیے کہ جناب ہاشم کے واقعات کیا ملتے ہیں، کہ جناب ہاشم کے لیے ملتا ہے کہ آپ وہ باعظمت کردار تھے اور وہ شخصیت تھے، وہ پرسنالٹی تھی کہ آپ کے پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا۔ اب یہ وہی نور محمد ہے جو آپ کی پیشانی میں ہے، اور جناب ہاشم کے لیے ملتا ہے کہ جناب ہاشم جب کعبے کی طرف جاتے تھے کعبہ اپنے آپ روشن ہو جاتا تھا، کسی بھی اندھیرے کو، یہ آپ کے فضائل ہیں، یہ رسول کے فضائل نہیں، یہ جناب ہاشم کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اور جناب ہاشم کے لیے لکھا ہے کہ جب وہ کسی اندھیری جگہ پہ جاتے تھے، اندھیرا ہوا کرتا تھا تو وہاں نور ہو جاتا تھا، روشنی ہو جاتی تھی، جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ احترامان خود بخود اٹھ کے، وہ خود کے کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کر دیا کرتے تھے۔ یہ جناب ہاشم کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ہاشم کے لیے ملتا ہے کہ جناب ہاشم کا جو ایک طریقہ تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی کفالت کرنا۔ رئیس تھے آپ، تو جو آپ رئیس تھے تو آپ کی رئیسی کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کسٹوڈین آف کعبہ بھی تھے، کعبے کی چابی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، جب آپ کعبے کے پاس پہنچتے تھے تو لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، آپ کے لیے مسند لگا دی جاتی تھی، آپ اس کا پورا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ جانعہ میں ہاشم بات ہے۔ اس کے بعد جب ایسا ہوتا تھا تو ایک بار ملتا ہے کہ جب حج سے پہلے، یعنی آج جب ہم لوگ جاتے ہیں حج کے لیے تو 7 بقرعید سے مور اور لیس قریب چیزیں ویسی ہیں جو اس سے پہلے ہوتی تھی وتھ سم ماڈیفیکیشن۔ تو 7 کے بعد سے لوگ آنے لگتے تھے حاجی، 7 بقرعید کے بعد سے، اس وقت بھی۔ تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 7 بقرعید سے لے کے اور 12 بقرعید تک پوری دنیا سے جو بھی اس وقت کا طریقہ تھا، جو لوگ بھی خانہ کعبہ کے لیے آتے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، تو آپ ان سب کے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، اور ان سب کو، اور کھانا ایسا نہیں، ایسا کھانا کھلاتے تھے کہ اس وقت کے جو بھی جہاں آبادی اور انسانیت موجود تھی سب جگہ اس چیز کا شور تھا۔ لیکن اب یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ جناب عبد مناف نے آپ سے کچھ وصیت کی تھی، جو آپ کے والد تھے۔ تو جناب عبد مناف نے کیا وصیت کی تھی؟ ہر طرف سے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ جب کوئی باحیثیت شخصیت ہوتی ہے تو اس کے لیے رشتے آنے شروع ہوتے ہیں۔ تو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے رشتے آتے تھے اس وقت کی جو ایتھیوپین، یعنی جس کو ابیسینین امپائر کہتے ہیں آپ، وہاں پہ اچھے اور بادشاہت اور یہ سب آپ کو ملے گا اسلام کے پری اسلامک ہسٹری میں صاحب حیثیت لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہاں کے بادشاہ کا یہ ملتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے عقد کا ریفرنس بھیجا، اور لوگوں نے اپنے ریفرنس بھیجے، لیکن جناب عبد مناف نے آپ سے کہہ رکھا تھا کہ بیٹا
تمہارے پاس جو نور ہے یہ آخری نبی کا نور ہے، تمہاری صلب میں جو نور ہے وہ آخری نبی کا نور ہے، تو تم انتخاب اسی حساب سے کرنا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ پھر تاریخ میں ملتا ہے جناب ہاشم کی کہ آپ کے 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ ہو چکے تھے، لیکن ابھی وہ نور ان کو ویسے ہی دکھائی دیتا تھا۔ تو آپ کے اندر یہ خیال آتا تھا کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ نور جہاں اس کو منتقل ہونا چاہیے وہاں نہیں منتقل ملا۔ تو یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار آپ خانہ کعبہ پہ گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے آپ نے گریہ کرنا شروع کیا اور فریاد اور اللہ کی راہ میں حمد کرنی شروع کی، اور حمد کرنے کے بعد یہ دعا فرمائی کہ جس فرزند یہ نور جہاں منتقل ہونا ہے اس فرزند کو مجھے عطا کر دے۔ اس کے بعد آپ کو بشارت ہوئی۔ بشارت کیا ہوئی؟ اس میں نام ملتا ہے جناب سلمہ کا۔ یہ بیٹی تھیں جناب عمر کی، اور یہ بنو نجار کے قبیلے کی تھیں، اور بنو نجار کا قبیلہ جو ہے، یہ بات آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ مکے میں رہ رہے ہیں۔ جناب ہاشم مکے میں رہ رہے ہیں، اور یہ کہاں پہ ہیں؟ جناب سلمہ یہ ہیں مدینے میں۔ تو اب یہ آپ کو بشارت ہوئی کہ ان کو رشتہ ریفر کیا جائے۔ ہم سنتے رہتے ہیں نا، مولا کائنات کے ریفرنس سے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ انتخاب بہت شروع سے ہے کہ اگر اولاد بہتر چاہیے تو آپ کو انتخاب کرنے کا حق ہے۔ تو پھر یہ آپ ریفرنس لے کر کے اور اپنے بھائی کو، آپ کے ایک بھائی کا نام جناب ہاشم کے ایک بھائی کا نام جناب مطلب تھا، مطلب، ابو المطلب نہیں، جناب مطلب۔ تو جناب مطلب آپ اور یہ سب لوگ مدینے گئے۔ یہ پورے واقعات بہت ڈیٹیل میں دیے ہوئے ہیں، کبھی پڑھوں گا اطمینان سے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ جب آپ رشتہ لے کر کے گئے ہیں تو چونکہ آپ رئیس مکہ تھے تو وہاں شور ہو گیا کہ رئیس مکہ کی طرف سے جو ہے وہ رشتہ آیا ہے۔ پھر مہر کی بات شروع ہوئی، یہاں پہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ کہ جب مہر طے ہونے لگا تو پھر شیطان حاوی ہوا۔ دیکھیے شیطان ہمیشہ نیک راستے سے روکتا ہے، یہ اس کی خصلت ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ جناب سلمہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ یہ جناب ہاشم کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بتائیں کہ یہ جو رشتہ آیا یہ رشتہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بہکانے کی کوشش کی، آپ نے لاہور پڑھ کے اس کو واپس بھیج دیا۔ 3 مرتبہ شیطان نے کوشش کی، پتہ نہیں اس کی بھی کیا وجہ ہے، ہر جگہ 3 بار ہی کوشش کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے 3 بار کوشش کی، تینوں بار آپ نے لاہور پڑھ کے اس کو دور کر دیا۔ اب شیطان نے دوسری کوشش، یہ پہلا جو اس نے کیا تھا آبجیکشن، وہ جناب ہاشم کی شخصیت پہ کیا تھا اور جناب سلمہ کو مس گائیڈ کیا تھا کہ نہیں یہ رشتہ صحیح نہیں ہے۔ اب پہنچا ان کے والد کے پاس، اور ان کے والد کے پاس جا کے کہنے لگا کہ ارے یہ تو اتنے رئیس آدمی ہیں، آپ اتنے میں وہی چیز جو لوگ سمجھاتے ہیں، ارے اتنے کم میں کیوں مہر طے کر رہے ہو، اس کو اور بڑھاؤ۔ اب انہوں نے مہر کو اور بڑھایا، آپ اس پہ راضی ہو گئے، پھر دوبارہ مہر کو بڑھایا، پھر آپ راضی ہو گئے، پھر جب تیسری بار مہر کو بہت ایکسٹریم تک لے گئے تب بھی آپ راضی ہو گئے۔ اب چوتھی بار پھر جب وہ بڑھانے کے لیے آیا تو اس بار انہوں نے منع کر دیا کہ بس اب میں تمہیں پہچان گیا کہ اس کا مطلب تم نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ تک مل پائے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو یہ ہے، یہاں سے یہ رشتہ ہوا، اور اس کے بعد اب ولادت ہوئی اس شخصیت کی جو رسول اسلام کے دادا، جن کا نام مشہور عبد المطلب، لیکن جناب عبد المطلب کا جو اصلی حقیقی نام تھا وہ تھا شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد یعنی سفید زلفوں والے، بہت ہی خوبصورت۔ تو یہ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سچویشن ہوئی کیسے۔ مدینہ آپ کا ننیال ہو گیا، مکہ آپ کا ددیال ہو گیا۔ سچویشن یہ آئی کہ جناب ہاشم اپنے بزنس کے سلسلے سے وہ دور کے ڈسٹینس پہ چلے گئے اور اپنے قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو آپ نے یہ کیا کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی جناب عبد المطلب کی، اور ان کو ان کے ننیال میں چھوڑ دیا۔ تو وہاں پہ موجود تھے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اب جناب ہاشم جو تھے وہ راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ یہاں تک نہیں پہنچے۔ یہیں سے رول آتا ہے جناب مطلب کا، کیونکہ جناب ہاشم ان کو سب چیزیں بتا چکے تھے، جو ان کے بھائی تھے یعنی جناب عبد المطلب کے چچا تھے۔ تو اب جب ان کو یہ خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو نور، ان کو پتہ تھا کہ یہ نور اسی صلب میں ہے جو آخری نبی کا نور ہے، تو ان کو تو یہ تو ننیال میں ہے، لیکن انہیں ہمیں اپنے مکے میں واپس لانے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے پھر یہ گئے مدینہ، اور وہاں جا کر کے یہاں پہ ان کے اور جو اسٹیپ بردر اینڈ سسٹرس ہیں وہ سب لوگ موجود ہیں، مکے میں پورا خاندان موجود ہے۔ لیکن آپ گئے جناب مطلب اور ان کو لینے کے لیے وہاں سے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ ان کو لے کر کے اپنے ساتھ آ رہے تھے تو انہوں نے ایک ہی گھوڑے پہ اس کو سوار کر رکھا تھا اور لے کر کے آئے، تو یہاں سے لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ مدینے گئے تھے اور وہاں کسی غلام کو لے کر کے اپنے ساتھ آ رہے ہیں۔ اسی ریفرنس کی وجہ سے آپ کا نام سلیو آف مطلب یعنی عبد المطلب پڑ گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ عظیم شخصیت جناب عبد المطلب کی، رسول اللہ کے دادا۔ جناب ہاشم کے فضائل آپ نے سنے کہ یہ نور محمد ہے
جو ابھی نبوت کے ریفرنس پہ نہیں ہے لیکن تب بھی اس کے فضائل اور کمالات کیا ہیں. اسی طریقے سے جناب عبد المطلب کے فضائل اور کمالات کیا ہیں. آپ کے 10 لقب لکھے ہوئے ہیں. پہلا لقب ہے آپ کا عامر، نام حقیقی شیبۃ الحمد. تیسرا سید البطحا یعنی مکے کے سردار مکہ. اس کے بعد ساقی الحج. یہ ساقی الحج کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ابھی یہ میں آگے پڑھوں گا یہ بات کہ جو زمزم تھا وہ زمزم پہلے سے موجود تھا جناب ابراہیم سے پہلے، لیکن وہ کچھ واقعات ہیں جس کی وجہ سے وہ کلوز ہو گیا تھا. لیکن زمزم کو واپس ریوائیو جناب عبد المطلب نے کیا تھا، اس لیے آپ کو ساقی الحج کا لقب دیا گیا. اس کے بعد ساقی الغیاث. سائق الغیاث کے بولتے ہیں، غیاث مین بارش، یعنی بارش کے پانی کی طرح لوگوں کو پانی سے استفادہ پہنچانے والا. پھر غیاث الورا فل عام، غیاث الورا فل عام یعنی لوگوں کے لیے، ہیومینٹی کے لیے خدمت کرنے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا. پھر اس کے بعد عبد الشادات الاشرا. پھر اس کے بعد عبد المطلب، اور اس کے بعد حافر اور زمزم. ایک صلوات بھیجے محمد. تو یہ جناب عبد المطلب کی شخصیت ہے. جناب عبد المطلب کے لیے ملتا ہے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ایک صلوات بھیجے محمد. فضائل بیان کیے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ ان کی شخصیت کیا تھی تو آپ نے کہا ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے صرف 5 چیزیں یہ سمجھ لو کہ 5 فضیلتیں ہمارے جد کی ایسی تھیں جس کو بعد میں ہمارے رسول کے آنے کے بعد، ہمارے جد کے آنے کے بعد شریعت نے لاگو کیا، جو سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے ہی شروع کی تھی. یہ کون سی 4 صفات ہیں؟ اس میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ جناب عبد المطلب جب خانہ کعبہ کے کسٹوڈین بنے اور مکے کے سردار کہلائے، سردار بنے، اس وقت جو بھی چیزیں، جو روایتیں، جو ریتی رواج ہوتے تھے ان میں سے بہت ساری ترمیم کیا آپ نے. انہی میں سے ایک رواج یہ تھا کہ اس وقت تک یہ ہوتا تھا کہ اگر سوتیلے باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جو ہوتا تھا وہ سوتیلی ماں سے نکاح کر سکتا تھا. لیکن سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ رشتہ غلط ہے اور اس رشتے کو منع کر دیا. اور اسی کو قرآن میں سورہ نساء میں 4 سورے میں 22ویں آیت میں اللہ نے اس رشتے کو منع کیا. صلوات بھیجے محمد. دوسری فضیلت کیا بیان کی؟ ایک طریقہ تھا جناب عبد المطلب کا کہ جناب عبد المطلب جو اپنی سال بھر کی سیونگ ہوتی تھی، ایسے بھی بہت خرچ کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لیکن اس میں سے 20% اور 5واں حصہ جو تھا وہ نکال کر کے اور مستحق لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہ بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سورہ انفال 8ویں سورے میں 41ویں آیت میں خمس کی آیت جب آئی تو یہی ریشیو آج تک کے لیے باقی رکھا گیا. ایک صلوات بھیجے محمد. تیسری فضیلت میں نے کہا تھا زمزم. اب زمزم کا وجہ یہ ہے کہ زمزم جناب ابراہیم کے بعد سے کچھ زمانے کے بعد سے پورا ایک طویل واقعہ ہے کہ کیسے کچھ قبیلوں کی لڑائی ہوئی، پھر وہ کلوز ہو گیا، وہ بند ہو گیا، اور اس وقت تک چونکہ وہ بالکل ریگستان ہے، ابھی بھی آپ جائیں گے تو چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور ریگستان کا ایریا ہے جو مکہ کا ایریا ہے. تو جو لوگ بھی آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا. تو جناب عبد المطلب کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ صحن کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے 3 دن لگاتار خواب دیکھا، اور پھر آپ کو جگہ لوکیٹ ہوئی کہ جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے. آپ نے اس کنویں کو دوبارہ سے واپس ریوائیو کیا، اس کو واپس رینیو کیا، اور وہیں سے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ سورہ توبہ 9ویں سورے میں 19ویں آیت میں اللہ نے نقل کر دیا کہ اللہ تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حج کرنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. ایک صلوات بھیجے محمد. اس کے بعد جناب عبد المطلب کی ایک اور فضیلت جو آج تک باقی ہوئی یہ ہے کہ اگر 2 لوگوں میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، ایک انسان کسی انسان کو قتل کر دے، تو اسلامک حکم یہ ہے کہ 100 اونٹ کا آپ کو قصاص دینا پڑتا ہے. یہ سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے اس چیز کی تاکید کی تھی، اس چیز کو بتایا تھا. ایک اور بڑی چیز ہے، دیکھیے آپ جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو طواف کئی بار وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں لوگ بیچ میں کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ طواف کے معنی کیا ہیں. تو طواف کا مطلب ہے کہ آپ 7 راؤنڈ جب آپ خانہ کعبہ کا لے لیں گے، اور اگر مان لیجیے کسی کو 3 بار طواف کرنا ہے تو یہ نہیں کہ آپ 21 بار چکر لگا لیں، آپ 7 بار چکر لگائیں گے، 2 رکعت نماز طواف پڑھیں گے تو آپ کا ایک طواف کمپلیٹ ہوگا، پھر آپ دوسرا طواف کریں گے. تو جو یہ ایک طواف کی گنتی ہم 7 تک گن رہے ہیں، یہ گنتی سب سے پہلے گننا جناب عبد المطلب نے سکھایا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد. یہ فضیلت جناب عبد المطلب تھی. اور میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی شکران نعمت سے
کہ فریضہ یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کو کبھی کوئی نعمت دے تو ان کا شکران ادا کرو، اور شکران ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچاؤ، لوگوں کو متوجہ کرو اور خود اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو اسی لیے میں نے شروع کیا تھا یہ کہ یہ باتیں صرف انسپائرنگ بچوں کے لیے، کہ جو بچے اور نوجوان ہیں جیسے جیسے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، صاحب استطاعت ہوں، تو پہلی کوشش ان کو یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی ان پہ حج پہ واجب ہوتا ہے انہیں ان زیارتوں کے لیے جانا چاہیے، حج کے لیے جانا چاہیے، ان مقامات کو دیکھنا چاہیے، اور ان مقامات کو دیکھنے کا ثواب، وہاں پہ دعا کرنے کا ثواب اور اس کا اجر یہ بارہا ہمارے ائمہ معصومین نے بیان کیے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ بس آخری بات ہمارے چھٹے امام سے ہی منقول ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایک دعا ہے یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے تو یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ایک اپنے چاہنے والے سے کہ جس کا کچھ زمین کچھ گھر کسی دوسرے کے قبضے میں تھا اور وہ اس کو فری نہیں کر رہا تھا، یعنی آپ اس کو اس طرح سے مان سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی فائنینشیل ڈیل کی ہے اور وہ فائنینشیل ڈیل وہ آپ کو واپس نہیں مل رہی ہے، کسی کو قرض ہی دیا ہے یا کسی کی مدد کے لیے دیا ہے، وہ آپ کو واپس نہیں دے رہا ہے اور آپ خود پریشانی کی حالت میں ہیں، آپ کو ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے، تو ہمارے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں چیز واپس چاہیے تو جب بھی تم مکے جانا تو ایک طواف اور ایک نماز جناب عبد المطلب کی جانب سے، ایک طواف اور ایک نماز جناب ابو طالب کی طرف سے، ایک طواف اور ایک نماز جناب آمنہ کی طرف سے، اور ایک طواف اور ایک نماز جناب فاطمہ بنت اسد مادر مولا کائنات کی طرف سے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو یہ دعا فرمائی امام نے کہ اگر تم یہ عمل مکے میں جاتے ہو اور اس طریقے سے طواف اور نماز پڑھ کر کے جو بھی دعا اپنے حق میں مانگو گے وہ دعا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ ہے فضیلت۔ ہاں عزیزوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اب یہیں سے میں اپنے مصائب کی طرف جاؤں گا۔ کچھ باتیں سوچنے کی ہیں کہ یہ جو سلسلہ بیان کیا ہم نے یہ نور کا سلسلہ ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ آج سیرت رسول کو ان لوگوں کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جنہوں نے سیرت کے نام پر وہ چیزیں رکھ دیں جو ہم اپنے گھروں میں برداشت نہیں کرتے۔ اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ آپ اگر پڑھیں گے ایک دو واقعات تو پھر اس کے بعد، میں کئی بار پہلے کی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں کہ اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی کہ رسول نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اگر میں تمہیں کوئی شرعی مسئلہ بتاؤں تو ضرور مان لینا، اور اگر دنیاوی مسئلے میں تمہیں کوئی چیز بتاؤں کہ یہ کھیتی کرو یا کھیتی کرو تو مت ماننا۔ اسپورٹس کے ریفرنس سے بہت فخر کے ساتھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، مطلب بہت ہی توبہ کر کے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور اسی کو سیرت رسول میں شامل کر کے ہمارے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ تمام طرح کے اسپورٹس ایکٹیویٹی کرایا کرتے تھے لوگوں کی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ان لوگ رکھی۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ یہ نور کا سلسلہ ہے، یہ نورانی سلسلہ ہے جو ہمارے اپنی کتابوں میں ہمارے علماء کرام کی طرف سے ملے گا۔ اسی لیے یہاں پر عزیزوں میں ایک بات اور کہتا ہوں اور میں مصائب کی طرف ربط دے رہا ہوں، سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا المیہ کبھی یہ نہیں ہے، دنیا میں ظلم پہلے بھی ہوا ہے، بیچ میں بھی ہوا ہے، قیامت تک بھی ہمیں ہر طرف ظلم ہی ظلم دکھائی دیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ علی کے چاہنے والے اور ہم ہی وہ قوم ہیں جب کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں، اور ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اس کو برا بھی کہتے ہیں، یا پوری ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن عزیزوں ایام اضحیٰ قریب ہے، محرم قریب ہے، ہمارا المیہ یہ نہیں ہے، ظلم تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے لیے سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ جو ظلم ہم بیان کرتے ہیں وہ کیا ظلم ہوا وہ جتنا امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچے شہید ہوتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، آج بھی بچے شہید ہوتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم آواز بلند کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ایام اضحیٰ آتا ہے تو ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ یہ وہ نورانی شخصیت تھی جن کو جو بھی اقتدار ملا، جو کچھ اس دنیا میں ملا، وہ ان کی عبادتوں کے ذریعے ملا، ان کی اللہ کی حمد و ثنا کے ذریعے ملا، اور ان منزلت والی نورانی شخصیت کے ساتھ امت نے کیا کیا، اس شکوے کے ساتھ ہم گریا کرتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، ایام اضحیٰ میں بہت دن نہیں رہ گئے ہیں، اپنے اپنے اضحیٰ خانوں کو ہم نے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں، ایک بے وطن ہے جس کا ماتم کرنے کے لیے اب 10 دن رہ گئے ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگ اپنے وطن سے دور ہیں، جو سال بھر
عید میں بھی نہیں آتے, بقرعید میں نہیں پہنچ پاتے, اپنے عزیزوں کی کسی خوشی یا کسی بری خبر میں بھی نہیں پہنچ پاتے. وہ بھی سال بھر اپنا پروگرام, اپنا ذخیرہ اس حساب سے بناتے ہیں کہ اپنے گاؤں پہنچنا ہے, اپنے شہر پہنچنا ہے, اپنے قصبے پہنچنا ہے. وہ عزا خانہ جو سال بھر ویران تھا, وہاں سے پھر سے اپنے آقا حسین کو مہمان کرنا ہے, اپنے عزا خانے کو سجانا ہے, شہزادی سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا ہے, اور جو اجر رسالت ہے وہ ادا کرنا ہے. جزاکم ربکم وخیر الجزا. ہاں, عزاداروں کی نورانی شخصیت کی کیا بات کی جائے, سوچنا پڑ جاتا ہے کہاں یہ نورانی شخصیت اور کہاں یہ وہ خانہ کعبہ جس کے بزرگ آپ کے کسٹوڈین ہوا کرتے تھے, اور کہاں وہ وقت آ جائے کہ فرزند رسول کو یہ کہنا پڑے کہ اب مجھے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کرنا ہوگا. عباس ہم یہاں نہیں رک سکتے, عمرے سے تبدیل کرو کیونکہ ہمارے قاتل یہاں آ چکے ہیں, اور عمرے سے تبدیل کر کے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. ہاں عزیزوں, مولا عباس کا نام آ گیا, دل بھر گئے. یہ مولا عباس کی ذات وہ ذات ہے جس پہ جناب پورے اہل بیت, جتنے بھی اہل بیت ہیں, سب کو بہت بھروسہ ہے. امام حسین کو بہت بھروسہ تھا, جناب زینب و ام کلثوم کو بہت بھروسہ تھا, جناب سکینہ کو بہت بھروسہ تھا. تبھی تو آپ کے بچپن کے وہ حالات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب دیکھتی ہیں کہ آقا عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں, چہرے کے اوپر غبار ہے. ایک بار بلایا, کہا بھیا کیا بات ہے, کیوں کس قدر گریہ فرما رہے ہو؟ مولا عباس سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں, کہتے ہیں بھیا ہم سے بتاؤ کیا بات ہو گئی. آپ کہتے ہیں شہزادی میں مسجد میں تھا, میرے بابا موجود تھے. ایک مرتبہ یا میرے آقا حسین نے کہا عباس پانی لے کر کے آؤ, میرا بابا دیکھ رہا تھا, میں جلدی سے پانی کا کوزہ لے کر کے اپنے آقا حسین کی خدمت میں تیزی سے بڑھا, پانی میرے دامن پہ گرتا جاتا تھا. بس ایک مرتبہ میرے بابا نے چیخے مار کے رونا شروع کیا. ارے لوگوں نے پوچھا آقا ایک بھائی کی مدد کر رہا ہے, آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. آج یہ عباس پانی کا کوزہ لے کر کے حسین کو سیراب کرنے کے لیے جا رہا ہے. ایک دن وہ ہوگا, حسین آواز دے رہے ہوں گے, عباس جواب دیں گے جزاکم ربکم بخیر الجزا. بس شہزادی مجھے یہ لگا کہ یہ صرف میں سو رہا ہوگا یا میں نیند میں ہوں گا, تبھی ایسا ممکن ہے کہ میرا آقا مجھے آواز دے اور میں جواب نہ دوں. ارے میں کہوں گا آقا ابھی وہ وقت باقی ہے, جب 10 محرم کو وہ وقت بھی آئے گا تبھی تو ملتا ہے کہ امام حسین کا جو آخری وقت تھا, جب تمام اپنی شجاعت پیش کر چکے, تو اب ایک مرتبہ گھوڑے پہ رکے, دریائے فرات کی طرف دیکھا. بھیا عباس تمہیں جنگ کرنے کی بہت تمنا تھی, عباس آؤ آ کر کے ذرا اپنے آقا کی اپنے بھیا کی جنگ دیکھو. اور اس کے بعد ملتا ہے, کہتے ہیں یہ حملہ میں تمہاری طرف سے کرتا ہوں. اس کے بعد مولا عباس کی طرف سے ایک حملہ کیا, اور اس حملے کے بعد آخر میں جب وہ وقت عصر آیا, ہاں عزیزو تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شمر کند خنجر لے کر کے آگے چلا, امام آواز دے رہے تھے اماں مدد کے لیے آئیے, اماں مدد کے لیے آئیے, اماں مدد کے لیے آئیے. ایک مرتبہ جملوں کو بدلا, عباس حسین شہید کیے جا رہے ہیں, مدد کرنے کے لیے نہیں آؤ گے. کربلا میں 3 آوازیں ایک ساتھ گزری, سکینہ کی آواز بلند ہوئی, چچا میرے بابا کو پانی پلا دیجئے, شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے. جناب زینب نے ندا دی, عباس آؤ, خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے. جن سیدانیوں کے پردوں کے محافظ بن کے تم مدینے سے سوار کر کے لائے تھے, ان کے خیموں میں آگ لگ گئی, ان کے سروں سے چادر چھین لی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ.
سکینہ کو ہم کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کو کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، یہ تقدیر کیسا ستم ڈھا رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کو کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کو کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، ستم گر یتیماں کو تڑپا رہے ہیں، سکینہ کو کیا کیا خیال آ رہے ہیں، سکینہ کو کیا کیا خیال آ رہے ہیں، ستم گر یتیماں کو تڑپا رہے ہیں، سکینہ کو کیا کیا خیال آ رہے ہیں، سکینہ کو کیا کیا خیال آ رہے ہیں، مسلسل پھوپھی کو تکے جا رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کو کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، بھرا ہے ستم گر کا دربار سارا، چلے آؤ دریا سے امو خدا را، چلے آؤ دریا سے امو خدا را، بھرا ہے ستم گر کا دربار سارا، چلے آؤ دریا سے امو خدا را، چلے آؤ دریا سے امو خدا را، طبیعت سکینہ کی گھبرا رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کو کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، نظر کو جھکائے
ڈھانپتی ہے، کبھی اپنا بالوں سے منہ ڈھانپتی ہے، کبھی اپنا بالوں سے منہ ڈھانپتی ہے، نظر کو جھکائے ہوئے کانپتی ہے، کبھی اپنا بالوں سے منہ ڈھانپتی ہے، کبھی اپنا بالوں سے منہ ڈھانپتی ہے، سکینہ کو خود سے حیا آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کو کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کے ہونٹوں پہ ناد علی ہے ننھا سا دل اور مشکل بڑی ہے ننھا سا دل اور مشکل بڑی ہے، سکینہ کے ہونٹوں پہ ناد علی ہے ننھا سا دل اور مشکل بڑی ہے ننھا سا دل اور مشکل بڑی ہے، پھوپھی دیکھ کر غش پہ غش کھا رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کو امّوں کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، پھوپھی کا تعارف کراتا ہے کوئی، انہیں نام لے کر بلاتا ہے کوئی، انہیں نام لے کر بلاتا ہے کوئی، پھوپھی کا تعارف کراتا ہے کوئی، انہیں نام لے کر بلاتا ہے کوئی، انہیں نام لے کر بلاتا ہے کوئی، میری ساس رکی جا رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کو امّوں کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، سکینہ کو امّوں کی یاد آ رہی ہے، کنیزی میں ظالم طلب کر رہا ہے، توحید کہہ رہی ہے، اے نفس مطمئن آجا حسین آجا، توحید کہہ رہی ہے، اے نفس مطمئن آجا حسین آجا، توحید کہہ رہی ہے،
اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا تو جت لئی یہ جنگ کربل کے ابن حیدر زہرا دا گل بدن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا کر سجدہ لم یزل دا سجدے چے سر کٹا دے تیرا لہو شفائے اس خاک نو شفا دے کربل بنا معلا کر فوج اشکیاں دے تیرانو زیب تن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا آدم تو مصطفیٰ تک ہر ایک نبی آیا تیرے حوصلے نو ویکھیں بابا علی آیا سلطان نینوادہ درداں دا بادشاہ تو ناز پنجتن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا تا حشر لا الہ دی تفسیر وچ روے گا تیرا نام کبریا دی توقیر وچ روے گا مینوں عرش تو بلا کے میرے سامنے تو جیوے رلیا نو بے کفن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا کر سجدہ لم یزل دا سجدے چے سر کٹا دے تیرا لہو شفائے اس خاک نو شفا دے کربل بنا معلا کر فوج اشکیاں دے تیرانو زیب تن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم وعلی وحمد اللہ صنعائک علیکم من جمعین سلام اللہ ابدا ما بقیت مفیل والنہار جعلہ اللہ وآخرات بزیارتکم السلام
اسیران کربلا خصوصا مولا فضل عباس ابن عمرو المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ارزقنا ذات قبل الصالحين. اللهم ارزقنا شفاعة الصالحين. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم الفقراء. السلام علیکم بشمول الثالثين والفرجاء السلام علیکم سلطان عرب الرجم نعمت الشیط الزوار في يوم الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. علمان 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 زمانی شد شیطان. السلام علیکم القرآن. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم عجل اللہ تعالیٰ فرجا صلی اللہ تعالیٰ مفجا وجمعنا